جب ہم کہتے ہیں نا کہ سیکولرزم اینڈ اتھارٹیرینزم اور لیٹس سے ٹوٹیلیٹیرینزم اٹس ٹو ڈفرنٹ ویز، تو یہ بیسیکلی فالس آرگیومنٹ ہے، کیونکہ سیکولرزم ایز وی ڈیفائنڈ اٹ ان دا اسٹارٹ آف دس کانورسیشن از جسٹ بیسیکلی ڈویژن بٹوین اسٹیٹ اینڈ ریلیجن. تو اس کی بہت سی قسمیں ہیں. ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ ہم 2-3 ویسٹ کی نیشنز، کیونکہ ہم ان سے انفلوئنسڈ ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو ایک انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے لارجلی ود امریکہ، کینیڈا اور لیٹس سے دا یو کے، لارجلی انگلش اسپیکنگ نیشنز بیکاز وی آر انگلش میڈیم پیپل، اور انہوں نے ہمارے اوپر راج کیا ہے. تو ہم اسی حد تک دیکھتے ہیں سیکولرزم. حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے مارکسزم یا سوشلزم کا سیکولرزم، اور ایون لیٹس سے آف امریکہ اینڈ برٹش، اٹس این ایکسٹریملی وائلنٹ سارٹ آف سیکولرزم. اور جیسے کہ میں نے پہلے بات کی شجا بھائی کہ جب آپ لیگل اتھارٹی نہیں دیتے لوگوں کو، تو بیسیکلی اٹ از اے سارٹ آف اپریشن، اٹس ناٹ اے فریڈم. اور جب آپ مارکسزم اور اس کی دیکھیں گے، تو میں زیادہ آئیڈیالوجی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مارکسسٹ کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں اٹس ڈفرنٹ ٹو دا پریکٹس، آئی اسٹڈیڈ، آئی ڈونٹ ریئلی تھنک اٹس ڈفرنٹ ٹو دا پریکٹس، بٹ اینی ہاؤ ان کی جو ایرا میں ساری ٹھرے ہوئی، وہ تو اور کسی ریلیجس ایرا میں نہیں ہوئی. جیسے کہ آپ جو ورلڈ وار 1 تھی اور جو ورلڈ وار 2 تھی، وی آلریڈی ڈیفائنڈ the Ottomans as a secular state by the time of the World War 1, so there was no religious party in the World War 1. Everyone was a secular party, right? Nazism تھا، Nazism the second میں آیا، تو basically it was entirely a secular war. ادھر کوئی state ایسی نہیں تھی جو religious state تھی. And the same is true for World War 2, like you had fascism, then you had Nazism. تو یہ ساری secular war تھی in the sense کہ basically ساری جو states آپس میں لڑ رہی تھی وہ secular تھی، and they were doing it for secular reasons like economy, let's say تو ideological aims. تو بیسیکلی اگر آپ اس کا بھی ہٹلر کا دیکھ لیں تو وہ کیا کہتا تھا، آئی تھنک اٹ کالڈ اے لیبنسفونڈ سم تھنگ لائک دیٹ ان جرمن، کہ وہ لینڈ لینا چاہتا تھا سوویٹس کا بیکاز ہی وانٹڈ پیپل دا آرین ریس ٹو بیسیکلی گو دیئر اینڈ آکیپائی آل آف دا ریسورسز اوور دیئر. سو اٹ واز لارجلی ایون ہز تھاٹ واز موسٹلی اکنامیکل نا، سو سیکولر ریزن کہتے ہیں اس کو. پھر آپ آگے آ جائیں، جب اسٹالن آیا تو اسٹالن نے کیا 20 ملین لوگ مار دیے اپنے. تو لینن نے بھی کوئی کم نہیں مارے تھے، اس نے بھی 5-6 ملین مارے تھے. تو بیسیکلی دے ڈینائڈ دا ودرنگ اوے آف اسٹیٹ. یہ کانسیپٹ ہے مارکسزم میں، زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن اٹس اے بٹ ریلیونٹ ہے کہ بیسیکلی جو مارکسزم کہتا ہے نا کہ جب کلیپس کرے گی دا کیپٹلسٹ سسٹم، تو بیسیکلی وہ تو یہی مانتے ہیں نا کہ کیپٹلزم کلیپس ہی کرے گا، اینڈ ایکچولی وی اگری ود دیم. لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو جب وہ کلیپس کرے گا تو کیا آئے گا ان پلیس آف اٹ؟ دے کال اٹ اے ورکر ڈکٹیٹرشپ. تو ایک ورکر ڈکٹیٹرشپ آئے گی. اس میں مارکس کے بڑے عجیب سے آئیڈیا تھا کہ وہ جی ساروں کو ایکول کر دے گی یہ اور وہ، جیسے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ سے کوئی اینجلز ہوتے ہیں. لیکن خیر جب لینن آیا اور اسٹالن آیا تو بیسیکلی جو لینن کی تھاٹ تھی وہ یہ تھی کہ گلوبل ریولیوشن ہوگی. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز اٹس ناٹ ریلیونٹ، لیکن کہ وہ ایک گلوبل لیٹس سے ریولیوشن ہوگا تو پھر یہ ودرنگ اے وے آف اسٹیٹ ہو سکتا ہے. تو اس نے ان اے سینس ودرنگ اے وے آف اسٹیٹ ڈینائی کر دیا ہوا تھا جو مارک کا آئیڈیا تھا، اس لیے اس کو لیننزم کہتے ہیں. اس لیے وہ تھوڑا سا تفرقہ کرتے ہیں بیچ میں. تو ان میں بھی بڑے اختلاف ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے صرف ساڑھے ہی ہے. تو خیر اس سے کیا ہوا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو اٹس اے سیکولر ڈکٹیٹرشپ، رائٹ، بیکاز اٹس لیننزم، اٹس اے سیکولر ڈکٹیٹرشپ. اس کے بعد اسٹالن آیا، اٹس آلسو اے سیکولر ڈکٹیٹرشپ. کتنے لوگ انہوں نے مارے آپس میں؟ کوئی 25 سے 30 ملین لوگ تھے، ان دونوں نے مل کے ہی مار دی. تو اس کے بعد ختم نہیں ہوا. جب نکیتا کرشچیف آیا، اس کے بعد جو اگلے آئے وہ انہوں نے تھوڑا پش بیک کیا، لائک دے ڈڈ بیکم لیٹس سے لیس جینوسائڈل بٹ دے ور اسٹل جینوسائڈل. تو اس میں 10,000 سے 15,000 آپ کی چرچز تباہ ہو گئیں، 1,000-2,000 موسک انہوں نے تباہ کر دی. سو دے purposefully targeted individuals who were religious، کیونکہ اسٹیٹ ایتھزم تھی نا، کمیونزم ہوتا ہی اسٹیٹ ایتھزم. کرائمیا سے سارے کے سارے مسلمانوں کو بیسکلی نے ایویکویٹ کرایا تھا. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کرسچن کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی. پھر چائنا میں بھی یہ ہوا. تو جب پیپل سے دیٹ اٹس ناٹ اتھارٹیرینزم اور اٹس ناٹ ڈکٹیٹرشپ، وہ صرف ایک فلیور آف اپنی سیکولرزم آپ کے سامنے پٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہم تھوڑا ان کی طرف بھی آ جاتے ہیں. اگر ہم دیکھ لیتے ہیں لیٹس سے امریکہ از اے سیکولر اسٹیٹ، رائٹ. ان کی فورن پالیسی ساری سیکولر، اٹس ناٹ بیسڈ اپون اینی ریلیجس آئیڈیا اور اینی ریلیجس کونوٹیشن کہ جی کرسچن ہے تو کرسچنوں کی مدد کرنی ہے، یا کہ جی ہم لوگوں کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں بیکاز آور ریلیجس، رائٹ. اٹس نتھنگ آف دا سورٹ، رائٹ. اٹس اے سیکولر فورن پالیسی، اٹس اے سیکولر اسٹیٹ. تو انہوں نے جو عراق میں لوگ مارے، انہوں نے جو افغانستان میں لوگ مارے، انہوں نے جو سیریا میں لوگ مارے، انہوں نے جو سعودی کے ساتھ مل کے بم پھینکے یمن میں، انہوں نے جو لیبیا میں اپنا کو کیا، انہوں نے جو کورین وار میں لوگ مارے، انہوں نے جو ویتنام وار میں لوگ مارے، ان کے جو سولجر ریپ کرتے رہے. از اٹ ناٹ دا فروٹس آف اے سیکولر سوسائٹی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے فروٹس ہیں دے آر ریلیجس فروٹس، تو پھر آپ کنسسٹنٹ رہے نا اپنے آرگیومنٹ میں. آپ سے کہیں کہ جو امریکہ نے کیا ہے، یہاں پہ جو برٹش نے کیا ہے، وہ بھی ایک سیکولر فروٹس ہے. مطلب اگر آپ ان کی بھی لے لیں آئیڈیالوجی، بیکاز آفٹر لیٹس سے the 19th century basically now onwards یہ ساری سیکولر اسٹیٹس تھی. تو یہ تو کالے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. ان لوگوں نے تو 1920s میں ایک
बेचारा काला आदमी पकड़ लिया था, उसको परेड किया था सोवियत यूनियन में कि दैट ही इज द मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस। तो आप इसको साइंटिज्म कह लें या जो मर्जी कह लें, बट द पॉइंट इज आप इसको डिनाई नहीं कर सकते दैट इट इज बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी, बिकॉज द आइडियोलॉजी एज ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन इज अ रिलेटिविस्टिक आइडियोलॉजी ना। आप अगर कहेंगे जी उस टाइम लोगों के पास इंफॉर्मेशन और थी, तो बात ही सारी आपकी सोसाइटी की ये, इट्स अ नॉर्मलिस्ट सोसाइटी, इट्स अ रिलेटिविस्ट सोसाइटी, लोगों के पास जो थॉट्स होंगी वो उस पर एक्ट करेंगे, आपकी तो आइडियोलॉजी ये है। हम एज रिलीजियस इंडिविजुअल्स हम उसको गलत कह सकते हैं बिकॉज आवर आइडियोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव। हम कहेंगे जी खुदा ने फर्ज करो ये मना किया हुआ तो ये नहीं हो सकता, उन्होंने जो किया तो दे वेंट अगेंस्ट द रिलीजन। आप तो ये बात भी नहीं कर सकते कि दैट दे वेंट अगेंस्ट सेक्युलरिज्म बिकॉज इट्स अ रिलेटिविस्टिक सोसाइटी, जो उस टाइम चल रहा है बस चल रहा है। तो जब आप यू ट्राई टू डिवोर्स इट, फर्स्टली आप सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ अपना सेक्युलरिज्म लेके आगे चलना चाह रहे हैं और आप बाकी सबको डिनाई करना चाह रहे हैं बिकॉज यू कांट ऑफेंड देम। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपका जो अपना टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म भी है, इन ऑर्डर फॉर इट टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ मॉरल डोगमा इट मस्ट बी रिलीजियस। क्योंकि सेक्युलरिस्ट जो होते हैं वो सारे मॉरल डोगमास डिनाई करते हैं बिकॉज एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अ रिलेटिविस्टिक सोसाइटी। आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रैकेट एट दिस पॉइंट, बट बात ये है कि जो डोगमा होते हैं स्पेशली मोरल डोगमास, दे आर needed for any sorts of, let's say, dogma on rights. तो आप राइट्स किस तरह दे सकते हैं इंडिविजुअल्स को व्हेन यू डू नॉट बिलीव इन एनी मॉरल डोगमा। फर्स्ट करने कल को आप कहेंगे जी ये वाला राइट हमें अब नहीं पसंद, तो फिर आप वो राइट चेंज कर देंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि 1970 में हुआ था एक केस इन इन द ब्रिटिश, सॉरी नॉट इन द ब्रिटिश, इन इंग्लैंड, उसको आर वर्सेस आर है। जब दोनों लेटर सेम होते हैं इसका मतलब है मियाँ बीवी का आपस में कोई चक्कर है। तो बेसिकली वो आर वर्सेस आर का केस था, उसमें जी मैरिटल रेप इन्होंने आउटलॉ कर दिया। तो उससे पहले तो मैरिटल रेप का कोई मसला ही नहीं था। तो बात ये है कि आपकी सोसाइटी ने एक और चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर ली बेस्ड अपॉन देयर लेट्स से न्यू व्यू पॉइंट्स, राइट। इसी तरह आपने होमोसेक्सुअलिटी भी इनग्रेन कर ली, इसी तरह हमने औरतों को राइट भी देना शुरू कर दिया टू वोट। तो आपकी ये आइडियोलॉजी कल फिर से चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ फिर ये कह लें कि जी हमारी एक डॉगमेटिक सोसाइटी है या फिर हमारे एक डॉगमेटिक वैल्यूज़ हैं जिसके अगेंस्ट आप हमें जज करें, कि अगर कोई बंदा इस डॉगमेटिक वैल्यू के अगेंस्ट जाता है तो आप कहेंगे जी वो सेक्युलरिस्ट नहीं है, उसकी अपनी कोई टेंडेंसीज थी। तो आप ये तो कर नहीं सकते। तो जब आप ये नहीं कर सकते तो जो भी सेक्युलर स्टेट करती है इट्स अ फ्रूट ऑफ सेक्युलरिज्म बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव वे टू से दैट इट्स नॉट।